السلام علیکم ویورس۔ ناول ہے تم سے محبت لازم ہے، رائٹر اجالا ناز، ایپیسوڈ 9۔ وہ شام کو تیار ہو رہی تھی جب مہت اس کے پاس آیا۔ چلیں، اس نے عرصہ کی جانب دیکھ کر کہا، جو کہ ابھی روم سے تیار ہو کر نکلی تھی، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر مہت اسے دیکھتا رہ گیا۔ سفید رنگ کی لمبی فراک، چوڑی دار پاجامہ، گلے میں دوپٹہ، کھلے ہوئے بال جو کہ دائیں طرف سے آگے اور باقی پیچھے تھے، کانوں میں سفید رنگوں والے سادے سے ٹاپس اور گلے میں اس کے ساتھ کا لاکٹ۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل، مسکارا اور ہونٹوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے وہ بےحد حسین لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے مسلسل خود کو گھورتے پا کر عرصہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلیں، تمہارے باس تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے عرصہ کے لیے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ ہاں، اور تم دادو اور حاشر کو لے کر آ جانا ہمارے آنے سے پہلے۔ باہر نکل کر چلتے ہوئے اس نے کہا۔ جی میڈم، یاد ہے مجھے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا۔ عرصہ بس مسکرا دی۔ اس نے عرصہ کو اس کے آفس کے سامنے اتارا تھا اور خود عفان خالد کے گھر دادو کو پک کرنے چلا گیا۔ اس نے عفان کو کال کر کے نیچے آنے کا کہا۔ عفان کی عادت تھی وہ دیر رات تک آفس میں ہی ہوتا تھا۔ خود کو آفس کے کاموں میں بزی رکھنا اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ یہ شاید اسے عادت تھی۔ اس نے عرصہ کی کال سننے کے بعد اپنی فائلز کو بند کیا اور ایک نظر آئینے میں خود پر ڈال کر نیچے آیا۔ اسے دور سے ہی ایک لڑکی اپنی گاڑی کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار سست ہوئی۔ وہ آج کوئی پری لگ رہی تھی، جو کہ سفید لباس پہنے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ پل بھر کے لیے عفان خالد کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جانے کیوں اسے وہ آج بہت اچھی لگ رہی تھی، اپنے دل کے بہت قریب۔ تھینک یو آنے کے لیے۔ اس کے پاس آتے ہی عرصہ نے اس سے کہا۔ یو آر ویلکم۔ کیا ہم کسی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ عفان نے اس کی تیاری کی طرف دیکھتے اشارہ کیا۔ بالکل، چلیں، عرصہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ گاڑی میں چلاؤں گی۔ عرصہ نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ضرور۔ عفان نے مسکرا کر گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں رکھی اور خود دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس نے تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھا۔ سرپرائز ہے، بٹ آپ کو اپنا پرومس یاد ہے نا؟ عرصہ نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ کون سا پرومس؟ وہ واقعی بھول گیا تھا۔ یہی کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ او ہاں، یاد ہے۔ اس نے کہتے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا، جو جانے آج اسے کیا سرپرائز دینے لگی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو پہلے دن سے ہی اسے سرپرائز دے رہی تھی۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد عرصہ نے ایک بنگلے کے اندر گاڑی آ کر روکی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ عفان نے اس بنگلے کی جانب دیکھ کر کہا۔ چلے بتاتی ہوں، وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلی۔ عفان بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ عرصہ اسے لے کر اندر آئی۔ لاؤنج پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ عفان نے اس سے پوچھا۔ میں لائٹ آن کرتی ہوں۔ عرصہ نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور عفان کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی وہ ساکت ہو گیا۔ سامنے کی وال پر ہیپی برتھ ڈے عفان لکھا ہوا تھا۔ پورا لاؤنج ریبنز اور غباروں سے سجایا گیا تھا۔ صوفوں کے درمیان رکھے میز پر ایک کیک رکھا تھا، جس کے آس پاس کھانے کے دیگر سامان کے ساتھ ساتھ موم بتیاں بھی رکھی تھیں۔ اس نے ایک حیران نظر عرصہ پر ڈالی، جو اس کے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی، جانے وہ اب کیا رسپانس دے گا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے عرصہ سے پوچھا۔ وہ کیسے اس کے بارے میں اتنا جان جاتی تھی؟ بس لگ گیا پتہ۔ آپ کو برا لگا؟ اس نے پوچھا تھا اور عفان خالد نے اس کی جانب دیکھا۔ اسے کیسے برا لگ سکتا تھا؟ عرصہ نے پہلی بار اس کے لیے کچھ کیا تھا، دل کو خوشی ہوئی تھی۔ نہیں، تھینک یو، اس نے مسکرا کر کہا۔ گریٹ، آ جائیں سب، عرصہ نے اسی آواز میں پکارا اور عفان نے دیکھا کہ کچن سے حاشر، دادو اور مہت نکل کر آئے تھے۔ سالگرہ مبارک ہو بیٹا۔ دادو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ تو یہ آپ کی پلاننگ تھی؟ عفان نے دادو سے کہا۔
नहीं, मुझे तो खुद नहीं, कुछ नहीं मालूम था। वो तो बस महत बेटा आया लेने तो मुझे मालूम हुआ। दादों ने सामने खड़े महत की जानिब देखकर कहा तो अफान भी उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हैप्पी बर्थडे मिस्टर अफान। महत ने हाथ आगे बढ़ाकर उससे कहा। थैंक यू। इसने महत का हाथ थामा था। चलें अब केक काटते हैं, ईसा ने उन तीनों से कहा और फिर तीनों की तालियों की आवाज़ों के बीच अफान खालिद ने केक कट किया था। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। दादों को आज सच्ची खुशी मिली थी। उन्होंने एक प्यार भरी निगाह ईसा पर डाली जो कि महत के साथ उसकी तरफ एक तरफ जा रही थी। वो इस लड़की की शुक्रगुजार थी। अनजाने में ही सही, मगर अफान ने एक बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया था। वो चारों ओर देख रहा था मगर ईसा कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसने अब किचन की जानिब कदम बढ़ाए और इसे ईसा वहाँ भी मिल गई थी, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ महत भी था। इसने देखा वो ईसा के बेहद करीब खड़ा था। ईसा आगे जाने लगी थी और उसी वक्त इसका पैर मुड़ा। वो लड़खड़ाई मगर महत ने उसे कांधों से थाम दिया था। और ये एक ऐसा लम्हा था कि जब अफान का खून खौला था और इसने गुस्से से ईसा की जानिब कदम बढ़ाए जिसे अब भी महत ने पकड़ रखा था। इसने ईसा के पास पहुंचकर उसका हाथ थामा। सर क्या हुआ? वो इस तरह अचानक उसके आ जाने पर घबरा गई। मुझे बात करनी है, चलो। वो इसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था। महत ने उसे रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे मगर ईसा ने इशारा करके रोक दिया। अफान इसे लेकर एक कमरे में आया और कमरे का दरवाज़ा लॉक करके उसकी जानिब शौला बरसाती नज़रों से देखा। ये सब क्या था? अफान इसके सामने खड़ा कह रहा था। क्या था? वो वाकई नहीं समझ पाई थी। अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, फिर अब इसे क्या हुआ? इस महत के साथ इतना करीब होकर खड़े होकर क्या बातें हो रही थी? वो उससे पूछ रहा था। लहजे की काट को ईर्षा ने महसूस किया और जब उसे इसकी बात समझ आई और इसका गुस्सा समझ में आया। आप क्या कहना चाहते हैं? इसने अफान को देखकर कहा। यही कि तुम उसके इतने करीब क्यों थी और क्या बात कर रही थी? वो उससे पूछ रहा था, मगर किस हक से? आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मैं जो भी करूं। इसने अफान की आंखों में आंखें डालकर कहा। अब वो वहां से जाने के लिए दरवाजे की जानिब मुड़ी थी मगर अफान ने इसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मेरा माजी मेरे ख्यालों मेरी यादों से मिटा सकती हो? उसने उसकी आंखों में देखा था। इर्सा साजिद बिल्कुल उसकी बात सुन रही थी। गलत फहमी है तुम्हारी। अफान खालिद कभी कुछ नहीं भूल सकता और अफान खालिद को सब तुम याद दिलाती हो। इर्सा साजिद, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम हो। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो इससे ये क्या कह रहा था? वो कैसे इसे आगे बढ़ने से रोक रही थी? वो कैसे इसे इसका माजी याद दिला रही थी? उसका उसके माजी से क्या ताल्लुक? ईसा के दिमाग में बेशुमार सवाल आ रहे थे मगर जवाब एक भी नहीं। तुम कहती हो कि गलती वक्त की है, किस्मत की है। नहीं ईसा साजिद, उसकी गलती थी, बल्कि गुनाह था और मैं ये गुनाह माफ़ नहीं करूँगा। मेरे पापा को मौत ने नहीं बुलाया था, उसने उन्हें मौत दी थी। वो कातिल है और मैं उसका कत्ल माफ़ नहीं करूँगा। समझी तुम? मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। जाने से क्या हो गया था? उसने एक झटके से उसे छोड़ा। मिर्जा साजिद खुद को संभाल नहीं सकी थी। वो एक मेज़ के जानिब गिरी थी। इसका सर मेज़ के कोने पर लगा था। सर पर चोट आई थी मगर अफान खालिद ने उसे नहीं देखा था। वो वहाँ से जा चुका था और अब सिर्फ मिर्जा साजिद थी जो इस कमरे में मौजूद थी। इसके कानों में अफान के अल्फाज गूंज रहे थे। इसे अपने सर पर लगी चोट के दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। इसे बस अफान खालिद का एहसास हो रहा था। तो अफान खालिद के वालिद का कत्ल हुआ था, मगर किसने किया वो कत्ल? वो बिना कुछ कहे वहाँ से जा चुकी थी। इसने महत को एक मैसेज करके अपने जाने का बता दिया था। वो अकेले रहना चाहती थी। उसके दिमाग में बहुत सी सोचें थीं जिन्हें इसे सोचना था। इसे अफान खालिद को सोचना था। वो 2 दिन से इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़
دن کے بعد سے اب تک اس کی عفان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی شام کی چائے لے کر وہ اپنی کتاب لے کر بیٹھی تھی جب ڈور بیل بجی۔ ارسا نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے حاشر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حاشر سے پوچھا۔ آپ کو لینے آیا ہوں، حاشر نے باہر کھڑے ہی جواب دیا۔ کہاں جانا ہے؟ دادو سے ملنے۔ آپ شاید بھول گئی ہیں کہ آپ نے روز ان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ حاشر نے عفان کی بتائی ہوئی لائن کہی تھی۔ او ہاں، اسے افسوس ہوا۔ اس دن ہونے والی بات کی وجہ سے وہ دادو سے متعلق تو بھول ہی گئی۔ چلیں، حاشر نے اس سے پوچھا۔ جی آپ چلیں، میں بیگ لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر اس کے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عفان کے گھر میں دادو کے سامنے موجود تھی۔ تم تو بھول ہی گئی اپنی دادو کو، دادو نے اس سے شکوہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے دادو، آپ جانتی ہیں کہ میرے امتحانات ہو رہے ہیں، بس اسی کی تیاری میں مصروف تھی، ورنہ آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ اس نے مسکرا کر دادو سے کہا۔ تمہارے اور عفان کے بیچ کچھ ہوا ہے نا؟ دادو نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، عام سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ارسا، میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں وہ کچھ پریشان ہے اور تم بھی نہیں آئی۔ دادو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادو، میں تو پڑھائی میں بزی تھی اور ان کا مجھے نہیں معلوم۔ ارسا اب دادو کو نہیں بتا سکتی تھی، وہ بتانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ چائے کے دوران اس نے دادو سے کہا۔ ہاں کہو۔ سر کے پاپا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ ارسا کے اس سوال پر دادو چونکی۔ تو کیا عفان نے اسے کچھ بتایا ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جو اس وقت دادو کے دماغ میں چل رہی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، دادو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا پھر کسی نے کیا تھا؟ ارسا کے اگلے سوال نے دادو کو یہ یقین دلایا تھا کہ عفان نے اسے سب بتا دیا ہے، مگر عفان نے کتنا بتایا ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ تمہیں عفان نے بتایا؟ دادو نے پوچھا۔ جی، میں جاننا چاہتی ہوں دادو کہ اس وقت کیا ہوا تھا، پلیز مجھے بتائیں۔ اس نے دادو کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور دادو کو لگا کہ انہیں سب بتا دینا چاہیے، ویسے بھی عفان نے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ عفان کے پاپا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر جیولری کا بزنس شروع کیا تھا۔ ان دونوں نے پارٹنرشپ کی تھی۔ عفان کے پاپا ایک جیولری ڈیزائنر تھے اور وہ بھی انہی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ دونوں نے آدھی رقم ملا کر ایک شاندار شاپ کھولی تھی جہاں وہ سونے اور آرٹیفیشل جیولری ڈیزائن کرتے تھے۔ خالد کے دوست کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے خالد نے اس شاپ پر اس سے زیادہ پیسہ لگایا تھا۔ وہ اس شاپ کو ایک کمپنی میں تبدیل کرنے کا خواب رکھتا تھا اور پھر اللہ نے ان کی شاپ کو ترقی بھی دی تھی۔ اس شاپ کے ڈیزائنز بہت پسند کیے جانے لگے اور اس طرح ان کے پاس بہت سے آرڈرز آنے لگے، مگر پھر خالد کے دوست کی نیت بدل گئی۔ اس نے خالد سے زیادہ پروفٹ کی ڈیمانڈ کی تھی، مگر خالد نے اسے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ اس نے اس کاروبار میں کم پیسہ لگایا ہے، اس لیے اس کا پروفٹ بھی اس کے حساب سے ہی ملے گا، مگر خالد کے دوست نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر ہر آئے دن ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ خالد روز روز کے اس جھگڑے سے تنگ آ گیا تھا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پارٹنرشپ کو ختم کر دے گا اور اپنے دوست کو اس کا حصہ دے دے گا، مگر یہ فیصلہ بھی کارآمد نہیں رہا۔ خالد کے دوست نے جب اس کا یہ فیصلہ سنا تو وہ بھڑک گیا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کا حساب زیادہ بنتا ہے۔ اس جھگڑے کے بعد خالد کا دوست کئی دن اس کے پاس نہیں آیا اور پھر ایک دن دکان پر سے سارے زیورات، سونا اور پیسے غائب ہو گئے تھے۔ خالد ایک دن میں ہی عرش سے فرش پر آ گیا تھا۔ تمام کلائنٹس نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لاکھوں کا نقصان ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ ان سب کے پیچھے وہی ہے۔ اس لیے خالد نے اسے کال کر کے کہا کہ اگر اس نے تمام زیورات اور پیسے واپس نہیں کیے تو وہ پولیس کو اطلاع دے دے گا۔ خالد کی یہ دھمکی کام آ گئی تھی اور اس دن اس کے دوست نے اسے کال کر کے کہا کہ وہ اسے سارا سامان واپس کر دے گا، تو خالد نے اسے بتایا کہ وہ عفان کا کیک لینے جا رہا ہے، وہ وہیں آ جائے۔ اور پھر خالد نے بیکری کے سامنے کار روکی تھی
وہ عفان کو لے کر باہر نکلا، مگر عفان کو سڑک کی دوسری جانب کی ایک شاپ پر مرر مال کی وجہ سے ایک کیک نظر آیا اور وہ سڑک کی دوسری جانب اس شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ خالد بھی سڑک پار کر کے عفان کی جانب جا رہا تھا، مگر اسی لمحے ایک کار نے آ کر خالد کو زور سے ہٹ کیا۔ عفان نے پلٹ کر دیکھا، اس کے پاپا کا سر پچھلے سائڈ سے فٹ پاتھ پر لگا تھا، سر سے بہت خون نکلا تھا۔ وہ فوراً خالد کی جانب بھاگا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ جس گاڑی نے اسے مارا تھا وہ آگے جا کر رکی اور خالد کا دوست اس میں سے باہر نکلا۔ انکل پلیز پاپا کو اسپتال لے جائیں، عفان نے اس شخص سے روتے ہوئے کہا۔ اس کا باپ خون سے لت پت پڑا تھا۔ سوری بیٹا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس شخص نے عفان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اس سے پہلے کہ لوگ اسے دیکھتے وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خالد کو آدھے گھنٹے بعد وہاں کے لوگوں نے اسپتال پہنچایا تھا، مگر وہ پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو کھو چکا تھا۔ دادو کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ کیا اس شخص کو پکڑا گیا؟ عرصا نے سوال کیا۔ نہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا تھا، دادو نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ان کی والدہ؟ عرصا نے ایک اور سوال کیا۔ خالد کی موت کا اس نے بہت صدمہ لے لیا تھا اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اور پھر 1 مہینے بعد وہ بھی چلی گئی عفان کو چھوڑ کر۔ دادو کے کہہ دینے کے بعد ان دونوں کے درمیان کافی دیر خاموشی رہی۔ میں چلتی ہوں، عرصا کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ پھر کب آؤ گی؟ دادو نے اس سے پوچھا۔ 1-2 دن بعد آ جاؤں گی، آپ اپنا خیال رکھنا، اس نے دادو سے کہا۔ وہ دادو کے کمرے سے نکل کر نیچے جانے لگی جب اس کی نظر عفان کے کمرے پر پڑی۔ جانے کیوں مگر اس کے قدم اسی کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ نوک کیا۔ اندر سے عفان کی آواز آئی، آ جائیں۔ اس کے کہنے پر عرصا نے دروازہ کھولا اور وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا عفان کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، عرصا کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ قدم بڑھا کر اس کی جانب آئی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ عفان نے کنکھیوں سے اسے دیکھ لیا تھا، مگر ظاہر یہ کیا کہ وہ باہر دیکھ رہا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے جواب دے کر باہر دیکھا۔ آپ نے اس دن جو بھی کہا عرصا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ عفان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اب تک اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ میں بھی یہی کہنے والی تھی، آپ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کہتی۔ اس کی بات پر عفان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ تم میری جگہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تم کچھ سمجھ سکتی ہو، ایسا آپ کو لگتا ہے عفان سر، مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ نے کمزوری دکھائی۔ عرصا کی بات پر عفان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کے پاپا کو ایک شخص نے قتل کر دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو سزا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آپ آج تک خود کو سزا دے رہے ہیں۔ آپ مضبوط تو نہیں ہوئے، آپ تو ایک کمزور انسان ہیں جو وقت کے ایک ستم پر ٹھہر گیا۔ عرصا نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں خود کو سزا دے رہا ہوں؟ نہیں عرصا ساجد، میں انتقام لے رہا ہوں، اور میں نے اس سے انتقام لیا ہے۔ اس نے مجھ سے میرے ماما اور پاپا کو چھین لیا، میں نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے اس شخص پر زندگی اتنی تنگ کر دی کہ وہ اسے ہار گیا۔ عرصا نے عفان خالد کی آنکھوں میں انتقام کا شعلہ دیکھا تھا۔ تو آپ نے اپنا انتقام لے لیا عفان سر؟ عرصا نے اس سے پوچھا۔ عفان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کا انتقام تو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ہاں، لے لیا میں نے انتقام، اس نے عرصا پر سے نظریں ہٹا کر دیکھا۔ کیا سکون مل گیا؟ ایک اور سوال ہوا اور عفان خالد اس سوال پر رک گیا تھا۔ اس نے دوبارہ عرصا کی جانب دیکھا۔ بتائیں، انتقام لینے کے بعد کیا سکون مل گیا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ عفان خالد اس سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، مگر وہ دے نہیں سکا تھا،
کیونکہ اس سوال کا جواب وہ ابھی تک اپنے اندر ڈھونڈ رہا تھا، اور جو جواب اسے دل دے رہا تھا، عفان خالد اسے ماننا نہیں چاہتا تھا، یا پھر اسے ساجد کے سامنے ماننا مشکل تھا۔ وہ خاموش تھا۔ عرصہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر جب اس کی جانب سے جواب نہ ملا تو وہ سمجھ گئی کہ عفان خالد الجھن میں ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی تھی۔ عفان نے اسے روکا نہیں تھا، وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر عرصہ ایک بار پھر رکی، مگر وہ پلٹی نہیں۔ آپ نے کہا میں کچھ سمجھ نہیں سکتی سر، مگر مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے پاپا کا بھی قتل ہوا ہے، اور میں بھی اس قاتل سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ ہم ایک جیسی صورتحال سے گزرے ہیں سر، مگر جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر عفان سے پوچھا تھا، جو اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عرصہ کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اسے لگ رہے تھے۔ عفان کے دل میں کسی جگہ ایک ٹیس اٹھی تھی۔ فرق یہ ہے کہ میں سکون میں ہوں، اسے ساجد نے ایک عجیب سی بات کہی تھی، اور کہتے ساتھ وہ پلٹ کر اس کمرے سے چلی گئی تھی۔ مگر عفان کو لگا کہ جیسے وہ اب بھی یہیں موجود ہے۔ اسے لگا کہ جیسے اب بھی وہ اس سے کہہ رہی ہے، میں اس قاتل سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تو یعنی عرصہ ساجد کو اس سے نفرت تھی؟ اس کے آس پاس بس یہی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر بس ایک ہی بات اس سے کہہ رہا تھا، تم بے سکون ہو عفان خالد۔ آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں آ رہی تھیں، اور پھر عفان خالد نے اپنا سر تھاما اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ نہ جانے عرصہ ساجد کی نفرت اتنی تکلیف دہ کیوں تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی سے نکلا تھا، ارادہ عرصہ کی طرف جانے کا تھا۔ جب سے اس کے امتحان شروع ہوئے تھے وہ اس سے ملا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرصہ اپنے پیپرز کی تیاری بہت اچھی طرح کرے۔ عرصہ تو آگے کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے منائے۔ ابھی اس کی گاڑی کا رخ عرصہ کے فلیٹ کی جانب تھا، جب ایک خالی سڑک پر 3 بائکس نے اس کے آگے آ کر اس کی گاڑی کو رکنے پر مجبور کیا۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ بائک پر موجود لڑکے بھی بائک روک کر اترے اور اس کی جانب آئے۔ یہ کیا طریقہ ہے، دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ مہد نے ان لڑکوں کی جانب دیکھ کر کہا۔ دیکھنے ہی تو آئے ہیں۔ وہ لڑکے اس کی جانب آ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکے نے مسکرا کر اس سے کہا، بائک ہٹاؤ سامنے سے۔ مہد نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں بائک ہٹانے کا کہا۔ کام ختم ہو جانے کے بعد ہٹا دیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہتے ساتھ ہی اس کے پیٹ پر لات ماری تھی۔ مہد اس کے لیے تیار نہیں تھا، وہ فوراً زمین پر گرا تھا، جبکہ وہ سارے لڑکے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ جب سے دادوں سے عفان کے بارے میں سب سن کر آئی تھی، ایک بے چینی تھی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے اس بے چینی کا حل صرف مہد سے بات کرنے میں ہی نظر آیا۔ اس نے مہد کو کال کی تھی، وہ اسے بلانا چاہتی تھی، مگر مہد نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے ٹائم دیکھا، اس کی یونیورسٹی کا ٹائم تو ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک اور مرتبہ اسے کال کی، اور اس بار کال ریسیو ہو گئی تھی، مگر کال ریسیو کرنے والا مہد نہیں تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ انجان آواز سن کر اس نے پوچھا، اور جانے آگے سے کیا جواب آیا کہ اسے ساجد کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ اس نے کسی ہاسپٹل کا نام پوچھا تھا، اور پھر وہ کال کٹ کر کے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اس نے بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھائی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اس نے سامنے لیٹے زخمی مہد کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے سر اور ہاتھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے اور پاؤں پر خراش کے نشان بھی تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، مہد نے اس سے کہا۔ تم چپ کرو، آپ بتائیں ڈاکٹر کوئی سیریس چوٹ تو نہیں ہے کہ؟ اس نے مہد کو جس انداز میں ڈانٹا تھا، مہد کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں، زیادہ سیریس نہیں ہے، بس کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے اس سے کہا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اس نے اب مہد سے پوچھا۔ کچھ لڑکوں نے انہیں مارا ہے، مہد کے بجائے ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کون لڑکے؟ تم نے کسی سے لڑائی کی ہے مہد؟
اس نے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ نہیں، تم جانتی ہو میں ایسے کام نہیں کرتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون تھے۔ مہت واقعی انہیں نہیں جانتا تھا۔ مگر پھر انہوں نے تمہیں اتنی بری طرح مارا کیوں؟ عرصا کو یہ بات عجیب لگی۔ معلوم نہیں، وہ اچانک میری گاڑی کے سامنے آئے اور پھر جب میں نے ان سے بات کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آئے ہی اسی لیے تھے۔ مہت کی آخری بات پر عرصا چونکی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عرصا کی سوچ اسی کی جانب جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ تم آرام کرو، میں تمہاری میڈیسنز لے کر آتی ہوں۔ اس نے مہت سے کہہ کر ڈاکٹر سے اس کی دوائیوں کا پیپر لیا اور باہر آ گئی۔ مہت کی دوائیاں لے کر وہ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ عرصا نے دیکھا کسی انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ یہ تو صرف ٹریلر ہے ڈیئر وائف، اگر اب تم اس کے قریب نظر آئی تو اگلی بار وہ تمہیں ہوش میں نہیں ملے گا۔ عرصا جانتی تھی کہ میسج کس کا ہے اور اس سے ساجد کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ یہ اسی نے کروایا تھا، اور عرصا یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے صرف دھمکی نہیں دے رہا۔ مہت کا حال اس کے سامنے تھا۔ وہ مہت کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری میڈیسنز کا ٹائم ہو گیا، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں سے ڈسچارج کب کریں گے مجھے؟ مہت نے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لیتے ہوئے کہا۔ شام کو، عرصا اسے جواب دیتے ہوئے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی۔ تم گھر چلی جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اس نے عرصا کو بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ شام کو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ کل پیپر ہے تمہارا، تمہیں پڑھنا چاہیے۔ مہت کو اب اس کے پیپر کا خیال آیا۔ تم پریشان مت ہو، میری تیاری اچھی ہے اور باقی رات ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے، عرصا نے مسکرا کر جواب دیا۔ راتوں کو اتنا مت جاگا کرو، اپنا خیال رکھا کرو، مہت نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ میرے نصیب میں آرام نہیں ہے مہت، ایسا لگتا ہے کہ آنے والا وقت اور مشکل ہوگا۔ وہ جانے کس سوچ میں گم کہہ رہی تھی۔ آنے والا وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو عرصا، ہم دونوں اسے مل کر فیس کریں گے۔ نہیں مہت، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اکیلے ہی سب فیس کرنا چاہیے، اور تمہیں نہیں لگتا کہ مجھ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں کسی سہارے کے بنا رہ سکوں؟ عرصا نے اس سے ایک سوال کیا تھا، ایک ایسا سوال کہ جس کا جواب اس کے اپنے حق میں بہتر نہیں تھا۔ تم اکیلی رہنا چاہتی ہو؟ مہت نے اس کا سوال اگنور کر کے اپنا سوال کیا۔ نہیں، میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مگر میں اب اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتی ہوں۔ عرصا نے جس انداز میں کہا تھا، مہت کو اس پر شک ہو گیا تھا۔ کچھ ہوا ہے عرصا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تو ساری زندگی کی کہانی ہے، پھر مجھے اب خود کو مضبوط بنا لینا چاہیے، عرصا نے مسکرا کر کہا۔ تم جو بھی چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، مہت نے مسکرا کر اس سے کہا۔ تھینک یو، بس اب جلدی سے ڈسچارج ہو جاؤ تاکہ میں جا کر اپنی پڑھائی کروں۔ عرصا کی بات پر مہت نے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، جبکہ عرصا اب کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مہت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گی، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مہت کے بغیر کچھ نہیں تھی۔ اب اس کی سوچوں کا رخ عفان خالد کی جانب مڑا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر حاشر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو حاشر، آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ جی مس عرصا، کہیں۔ حاشر جو کہ عفان کے آفس کی طرف جا رہا تھا، عرصا کی کال پر رکا۔ ایک نمبر ہے، بہت عجیب ہے، آپ پلیز بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں کا نمبر ہے؟ عرصا نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ یہ بات مہت کو نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے وہ یہ بات حاشر سے کر رہی تھی۔ جی ضرور، آپ مجھے سینڈ کر دیں، میں کچھ دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ حاشر تھوڑا حیران ہوا تھا کہ عرصا نے یہ کام اسے کیوں کہا۔ اوکے، میں سینڈ کرتی ہوں، آپ پلیز باس کو اس بارے میں مت بتائیے گا، عرصا نے ایک ریکویسٹ کی۔ آپ بے فکر رہیں، حاشر نے کہہ کر کال کٹ کی، اور پھر کال کٹ ہونے کے 3 سیکنڈ بعد عرصا نے اس سے وہ نمبر سینڈ کر دیا تھا۔ ایک عجیب مسکراہٹ تھی جو حاشر کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس نے اپنے رکے ہوئے قدم عفان کی آفس کی جانب بڑھائے۔ کم ان،
عفان نے اپنے سامنے رکھی فائل کو بند کرتے ہوئے حاشر کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حاشر چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا بات ہے باس، آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے؟ اس نے عفان کی لال آنکھوں کی جانب دیکھ کر پوچھا، جو صاف بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات کا جاگا ہوا ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے حاشر، عفان نے سر تھام کر کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حاشر نے اسے اس طرح ہارا ہوا دیکھا تھا۔ حاشر کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ عفان کے لیے فکر مند تھا۔ کیا ہوا باس؟ اس نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے حاشر، عفان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے کہا۔ آپ کو ان کی نفرت تکلیف دے رہی ہے؟ حاشر جانتا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، مجھے اس کی نفرت تکلیف دے رہی ہے، عفان نے اقرار کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب اس نے کھل کر حاشر کے سامنے اقرار کیا تھا، تو یعنی عفان خالد دل سے ہار گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پوری رات جاگ کر بھی وہ خود کو بہلا نہیں سکا تھا۔ آپ یہ بات شروع سے جانتے تھے سر کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے نفرت کرے گی، تو پھر اب اتنا دکھ کیوں؟ اسے عفان پر غصہ تھا۔ وہ تو شروع سے ہی اسے سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ ایسا کر نہیں سکا۔ میں یہ تو نہیں جانتا تھا نا حاشر کہ جب اسے مجھ سے نفرت ہو جائے گی تب میں اس سے محبت کر بیٹھوں گا۔ یہ ایک دھماکہ تھا جو عفان نے حاشر کے سر پر کیا۔ وہ اپنی جگہ چونک گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس بات کا اقرار کروں گا، مگر میں مجبور ہو گیا ہوں حاشر۔ یہ انکشاف مجھ پر کل ہی ہوا جب میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی۔ وہ کھڑا ہو کر کھڑکی کی جانب آیا۔ اب اس کی حاشر کی طرف پیٹھ تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے سکون مل گیا؟ میں پوری رات اس کے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا حاشر، اور جانتے ہو جواب کیا ملا؟ وہ خاموش ہوا تھا مگر حاشر نے اس سے پوچھا نہیں۔ وہ اس وقت بے یقینی کی حالت میں تھا۔ مجھے جواب ملا نہیں، مجھے سکون نہیں ملا حاشر، میں بے سکون ہوں اور اس بے سکونی کی وجہ عرصہ ہے۔ اس نے مجھے مزید بے سکون کیا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ حاشر نے گہری سانس لی اور پھر کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا۔ بہت دیر نہیں کر دی آپ نے باس، اسے افسوس ہوا۔ کس چیز میں؟ عفان نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس اقرار میں۔ حالانکہ دادا شروع سے ہی جانتی تھی مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر آپ کو ان سے واقعی محبت ہوتی تو آپ ان کے ساتھ یہ سب نہ کرتے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ حاشر کی بات پر عفان نے ایک بار پھر باہر کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک سوچتے تھے، میں اگر اس سے محبت کرتا تو کبھی بھی اس کے ساتھ یہ نہ کرتا، مگر میں اس وقت اس سے محبت نہیں کرتا تھا حاشر، مجھے صرف انتقام لینا تھا۔ محبت تو اس انتقام کے پورے ہو جانے کے بعد ہوئی۔ اس کے جواب پر ایک مسکراہٹ حاشر کے ہونٹوں پر آئی۔ آپ سمجھتے تھے کہ انتقام کے بعد آپ کو سکون مل جائے گا، مگر انتقام نے تو آپ کا بچا کچا سکون بھی چھین لیا۔ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سر، اس ساجد کی نفرت کے سوا۔ اس نے عفان کو حقیقت بتائی تھی۔ میں اس کی نفرت کو محبت میں بدل دوں گا، عفان نے ایک جذبے سے کہا۔ بالکل، آپ ایسا کر دیں گے اور شاید آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس دن کیا ہوگا جب عرصت کو آپ کی حقیقت معلوم ہوگی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اس دن اسے کیسے فیس کریں گے؟ حاشر کے سوالوں نے عفان کو مزید پریشان کیا تھا۔ میں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتا حاشر، اب مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ مجھے عرصہ ساجد کو منانا ہے، اور مجھے یقین ہے جب اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی تب وہ مجھے معاف کر دے گی۔ عفان نے کہہ کر دوبارہ اپنی کرسی کا رخ کیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ حاشر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے جو کام دیا تھا وہ ہو گیا ہے، اس نے عفان کی جانب دیکھ کر کہا۔ کون سا کام؟ عفان سمجھا نہیں تھا۔ مہد کو ٹھکانے لگانے والا۔ اوہ، تو کیا کیا تم نے؟ عفان کو یاد آیا۔ زیادہ کچھ نہیں، ابھی تو بس کچھ لڑکوں سے پٹوایا ہے اور مس عرصہ کو ڈرایا ہے، حاشر نے کاندھے اچکا کر کہا۔ آئندہ ایسا مت کرنا،
अफान ने संजीदगी से कहा। कैसा? हाशिर समझा नहीं। ईसा को डराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब उसे इस तरह डील नहीं करना चाहता। अफान की बात पर हाशिर ने सर हिलाया। फिर उसे ईसा की कॉल याद आई। मिस ईसा ने उस नंबर के बारे में मालूम करने का कहा है जिससे हमने मैसेज किया था। हाशिर की बात पर अफान के चेहरे पर थोड़ी हैरानी आई। उसने तुम्हें कहा? हाँ, इसका मतलब है कि वो महद को मज़ीद तंग नहीं करना चाहती। हाशिर के जवाब पर अफान ने सर हिलाया था। मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? हाशिर ने इससे पूछा। सच बताओ। कहो कि ये मैसेज गूगल से किया गया है। इसने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। और अगर उन्होंने मुझे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने का कहा तो? वो नहीं कहेगी। वो जानती है कि मैसेज करने वाला कौन है और ये भी जानती है कि वो उस तक ऐसे नहीं पहुंच सकती। उसने मुतमईन होते कहा। ओके, मैं चलता हूँ। वो कहकर दरवाजे की जानिब चंद कदम चला ही था जब अफान ने इसे रोका। अब उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है हाशिर। मैं उसका यकीन जीतना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे खुद कोशिश करनी है। इसलिए अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। समझो कि तुम्हारी ये जॉब ख़त्म। अफान की बात पर हाशिर मुस्कुरा कर पलटा। तो फिर आप उस पर एक और जुल्म करने जा रहे हैं बॉस? हाशिर की बात पर अफान ने उलझकर उसे देखा। कैसा जुल्म? पहले किसी की मोहब्बत और एतबार हासिल करना और फिर अपनी हकीकत दिखाकर उसे तोड़ देना। इससे बड़ा जुल्म किसी इंसान पर और क्या होगा? हाशिर कहकर ऑफिस से जा चुका था जबकि अफान खालिद उसके अल्फाजों पर सन्नाटे में आ गया था। जी तो व्यूअर्स, तुमसे मोहब्बत लाजिम है कि एपिसोड 9 का यहाँ पर एंड होता है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। नए एपिसोड के साथ मैं जल्द वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।